یہ کتابیں جو دینی تعلیمات کے ہم نے شروع کیے بنگلہ میں، اس میں آنے میں کچھ دیر ہو گئی، اس لیے دینیات کی کتابوں کو لے کر دینی تعلیمات کے ساتھ ہی بھی منظم مکاتب میں کام اسی سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائیں، آپ لوگ بھی دعا فرمائیں۔ اور یہ تو اچانک اس پروگرام میں شریک ہونا ہوا، آئندہ مفتی شمس الدین صاحب، حافظ عاصم صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے بنگال میں بھی اس طریقے سے پورے بنگال کا جوڑ بلائیں اور اس میں ان کی تعاون کا درخواست کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ جو اضلاع والے کارگزاری کا پرچہ نہیں جمع کر سکے، ابھی فوراً جمع کر دیں، نماز سے پہلے ابھی پہنچا دیں۔ ابھی ضروریات سے فارغ ہو کر نماز کی تیاری کر لیں، ٹھیک 1:45 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی، جیسا ابھی مفتی صاحب نے بتلایا۔ بہت سے اضلاع ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا شکر ہے، شکر کا مقام ہے کہ اتنا بڑا مجمع تمام ضلعوں سے اس فکر میں یہاں جمع ہوا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو دین کس طرح ملے، یہ فکر ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت پورا صوبہ، اور پورا صوبہ ہی نہیں، تمل ناڈو، آندھرا، تلنگانہ اور ماشاءاللہ بنگال سے بھی ایک جماعت آئی ہوئی ہے، جی، کیرلا، تمل ناڈو، انڈومان، ماشاءاللہ، اور پورا صوبہ، آندھرا، تلنگانہ، تمل ناڈو، کیرلا، گوا، یہ سب اس فکر میں جمع ہوئے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو دین کس طرح ملے، ہماری آنے والی نسلیں اپنے دین کو کیسے جانیں کہ ہمارا دین کیا ہے۔ اس فکر میں یہ مجمع جمع ہوا ہے، یہ ہمارے جمع ہونے کا یہ مقصد ہے۔ ماشاءاللہ کونوں کونوں سے ہمارے فکر مند ساتھی یہاں آ کر جمع ہوئے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کسی چیز کو چاہ لیں گے کہ ایسا ہو جائے تو اللہ بھی اسے چاہ لے گا۔ یہ ملفوظ ہے مولانا الیاس صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کہ مسلمانوں کا ایک مجمع کسی چیز کو چاہ لے گا کہ ایسا ہونا چاہیے تو اللہ بھی اسے چاہ لے گا۔ اور اللہ کا چاہ لینا، ہمارا چاہ لینا تو ایک چاہت ہے، اور اللہ کا چاہ لینا وہ اس کا وجود ہے کہ جس چیز کو اللہ نے چاہ لیا اس کو اللہ وجود بخش دیتے ہیں۔ تو یہ مجمع اس فکر میں جمع ہوا ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، شکر کا مقام ہے کہ ہم اپنے نسلوں کے دین کی فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کیوں کہ ایک زمانہ ایسا آ رہا ہے، قوانین بن چکے ہیں اور ابھی عمل نہیں ہے اس پر پورا، قوانین بن چکے ہیں، پورا عمل اس پر نہیں ہے۔ وہ ایک زمانہ ہے، آ رہا ہے کہ ہر بچے کو عصری تعلیم، جو دنیاوی تعلیم ہے، اس کا حاصل کرنا ہر بچے کے لیے لازمی اور جبری، یعنی اسے لے جاؤ، داخل کرو اسے۔ یہ قانون بن چکا ہے کہ ہر بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے، اور اگر کوئی بچہ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرتا تو اس کی سزا ماں باپ کو ہوگی کہ تم نے اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم میں کیوں نہیں داخل کرایا۔ تو یہ تو قانون بن چکے ہیں، لیکن ابھی عمل پورا اس پر نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس پر عمل ہوگا۔
जब अमल होगा तो सब बच्चे स्कूलों में जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता इस सैलाब को कि बच्चों को स्कूल जाने से कोई नहीं रोक सकता। हम भी नहीं कहते ना जाएं, हम भी कहते जाएं, ठीक है जाएं, दुनियावी तालीम हासिल करें, लेकिन उनके दीन का क्या होगा? वहां दुनियावी तालीम जहां वो हासिल करेंगे वहां उनको दीनी तालीम देना मना होगा। वहां उनको दुनियावी तालीम के अलावा कोई दीनी तालीम नहीं दी जा सकेगी, चाहे वो स्कूल हुकूमत चला रही हो, चाहे कोई प्राइवेट इदारा चला रहा हो, चाहे कोई मुसलमानों का स्कूल हो। कानून यह है कि वहां उनको दुनियावी तालीम के अलावा कोई दीनी तालीम नहीं दी जा सकेगी, चाहे वो स्कूल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो किसी और इदारे का हो, चाहे मुसलमानों का अपना हो। ये सब कानून बन चुके हैं और वक्त आने पर वो सब अमल में आएंगे। मैं बांग्लादेश गया हुआ था, वहां मैं कुछ हमारे तालीमी इदारों से मुताल्लिक लोगों के साथ बैठा, उनसे कुछ तफसीलात ली मैंने, तो उन्होंने ये बताया कि 4 करोड़ बच्चे, कितने, एसएलसी तक के लेवल पर हैं, जिसको बोर्ड एग्जाम्स कहते हैं, बोर्ड एग्जाम्स, उसमें वो दाखिला ले चुके हैं 3 साल, क्या 8, 9, 10, 8, 9, 10, ये जिसको हाई स्कूल कहते हैं हमारे यहां, और 10वीं जो है होती है वो एसएलसी है। पहले मैट्रिक कहते थे, अब एसएलसी कहते हैं। तो इतने में 4 करोड़ बच्चों का दाखिला हो चुका है जो फहरिस्त में हैं बोर्ड की। कितने बच्चे हैं? और वहां उन बच्चों के लिए कोई भी दीनी तालीम का इंतजाम नहीं है। बोर्ड तक की जो तालीम है वो सिर्फ दुनिया की तालीम है, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और कोई दीनी तालीम उनकी नहीं है इन 4 करोड़ बच्चों की। वहां मदारिस खूब हैं बांग्लादेश में, मदरसे बहुत हैं माशाअल्लाह, लेकिन मकतब बिल्कुल खाली है। यानी यह है, मतलब यह हुआ उसका कि इन 4 करोड़ बच्चों को दीनी तालीम के हासिल करने का कोई जरिया, कोई रास्ता नहीं है। स्कूल में जाते हैं, दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, वापस आकर वो दीनी तालीम हासिल करें, उसके लिए तो मकतब ही है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए दीनी तालीम के हासिल करने का एक ही जरिया है, वो मकतब है। मदरसे तो कॉलेज की तरह हैं, मदरसे तो कॉलेज की तरह हैं, वहां तो आगे की तालीम होती है और हर एक कॉलेज की तालीम में नहीं जाता। लेकिन मकतब हर मुसलमान बच्चे की जरूरत है। तो मैंने कहा कि 4 करोड़ बच्चे, मैंने कहा भाई या अल्लाह, इन 4 करोड़ बच्चों का क्या होगा? कल हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे जब ये बच्चे हमारा दामन पकड़ेंगे? ये बच्चे हमारा दामन पकड़ेंगे कि अल्लाह, हमारे माँ बाप ने हमारी दुनिया की फिक्र की लेकिन हमारी आखिरत की कोई फिक्र नहीं की। हमें दुनियावी उलूम सिखाए, दिलाए ताकि हमारी दुनिया बने, लेकिन हमारी आखिरत बने उसके लिए हमें कोई दीन का इल्म नहीं सिखाया। तो ये बच्चे कहीं हमारा दामन ना पकड़े क़यामत में अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह पहले इनसे पूछ कि इन्होंने हमारे दीन सीखने का इंतजाम क्यों नहीं किया। और जाहिर बात है कि हम सबको मदरसों में दाखिल नहीं कर सकते। अब तो मदरसों के पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी दुनियावी तालीम का हासिल करना जरूरी हो चुका है। हमारे मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका इंतजाम हो गया है कि 1-2 घंटे उनको जो जरूरी सब्जेक्ट हैं, हिसाब है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, उनको पढ़ाते हैं, फिर इम्तिहान दिला देते हैं उनका। क्या बोलते हैं उसे? ओपन स्कूल। हमारे मदरसों से ओपन स्कूल के एग्जाम में बच्चों को भेज रहे हैं। उनको उसके लिए 1 घंटा 2 घंटे रोजाना तैयार करते हैं।
हमारे सुल्तान शाह से कितने बच्चों ने इम्तिहान, ये पूरा टोटल आप बताइए। 3,100 तलबा, मदरसे के तलबा नहीं, जो मदरसों में पढ़ते हैं, मदरसों में, हमारे दीनी मदरसों में, उन्होंने अपने दीनी मदरसों में ये दुनियावी उलूम भी जो ज़रूरत के उलूम हैं वो हासिल किए। हाँ, और ख़ुद हमारे सुल्तान शाह के मत में जो मदरसा चलता है उसके 50 तलबा ने मैट्रिक का इम्तिहान ओपन स्कूलिंग में दिया, और पूरे सूबे से कितने 3,100 मदरसे के तलबा ने दुनियावी तालीम मैट्रिक का एग्जाम दिया। क्यों? लाजिमी है, जरूरी है, वो कानूनन जरूरी हो गया है, कानूनन जरूरी हो गया है। तो जब मदरसे के तलबा तक के लिए ही है, तो भाई हमारे जो स्कूलों के तलबा हैं, हम उनको कैसे दीन देंगे? हम तो मैट्रिक तक उसे जमात पे भी नहीं ले जाते। कोई बच्चा जमात पे जाना हो तो कम से कम वो मैट्रिक की उम्र हो, उसकी मैट्रिक की उम्र, फिर हम उसे जमात पे ले जाते हैं। उससे कम उम्र के बच्चे, उनको हम जमात पे नहीं ले जाते, फिर उनको दीन कौन सिखाएगा? फिर उनको दीन कैसे मिलेगा? उसका क्या इंतजाम है? स्कूल में जा रहे हैं सब, वहां कोई दीनी तालीम नहीं है, दीनी तालीम वहां नहीं दी जा सकती। हमारे डॉक्टर मुश्ताक हैं, बहुत से स्कूल चलाते हैं, उनके बहुत सारे स्कूल हैं। अभी रमज़ान में मैं यहाँ एतिकाफ में था, तो हम रोज़ाना मकातिब का भी मशवरा करते थे। तो एक दिन डॉक्टर मुश्ताक अपने साथियों को लेकर आए, बहुत सारे उलमा भी उनके साथ हैं, और कई स्कूल वो चलाते हैं। उन्होंने आकर कहा कि हम अपने स्कूलों में अब दीन नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाएंगे तो हमारे स्कूल खतरे में रहेंगे, हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, फिर हम स्कूल भी नहीं चला सकते, दीनी तालीम तो दे नहीं सकते, स्कूल भी नहीं चला सकते, तो फिर क्या करें? हमने कहा भाई तुम्हारे तलबा को मकतब में भेज दो, वो जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ मकतब है, वहाँ भेजो, नहीं है तो हम कायम करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये हमने रमज़ान में एतिकाफ के दौरान ये मशवरे किए, तकरीबन 10 दिन हम ये मशवरे करते रहे, और उसी वक्त यह तय हुआ कि हमारे पूरे सूबे के जिम्मेदारों को बुलाकर ये बातें उनके सामने रखी जाएं कि हमारे बच्चों को हम जमातों में नहीं भेज सकते। एसएलसी की उम्र को आते हैं तभी हम जमात में भेजते हैं, छोटे बच्चों को जमात में नहीं भेजते हम। तो उससे पहले की उम्र में उनको क्या दीन कैसे मिलेगा? एसएलसी के बाद आप जमात पे भेजते हैं, एसएलसी से पहले कैसे दीन मिलेगा उनको? क्या रास्ता है? उसका रास्ता है मकतब। और अगर हमने अपने बच्चों को मकतब में नहीं भेजा तो देखिए जो बुनियादी चीजें हैं, जो हमारे नजदीक एक आम चीजें हैं, वो भी हमारे बच्चों को नहीं मालूम होगी। अमेरिका में एक जमात गश्त कर रही थी, वहां जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, अब तो हमारे यहां भी हो गए हैं, 20-20, 25-25 फ्लोर सब में घर हैं, फ्लैट हैं, ऐसी बिल्डिंगों में नीचे खेल का भी मैदान होता है ताकि बच्चे वहां, उनको खेलने के लिए मैदान हो। तो उस मैदान में बच्चे खेल रहे थे, कोई कुछ खेल रहा था, कोई कुछ खेल रहा था, जमात गश्त कर रही थी। एक बच्चे से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुसलमान बताया। तो उस बच्चे से उस जमात ने सवाल किया कि वेल माय डियर सन, डू यू नो हु इज मोहम्मद? बेटा, प्यारे बेटे, तुम जानते हो मोहम्मद कौन थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उस लड़के ने फौरन जवाब दिया, यस आई नो हिम, ही इज ए वेरी गुड बॉक्सर। क्या समझे आप? वेल आई नो हिम, उन्हें फौरन जवाब दिया, वेल आई नो हिम, ही इज ए वेरी गुड बॉक्सर। वो किसको बोल रहा है? अरे उस जमाने का सबसे बड़ा बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले था। उस जमाने का सबसे बड़ा जो बॉक्सर था, जो सबको हराता था, उसे कोई नहीं हरा सका, वो मोहम्मद अली क्ले था। सबको सब मारूफ था वो। तो ये बच्चा मोहम्मद अली क्ले को जानता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं जानता। भाइयों, हमारे बच्चों का भी यही हाल बनेगा अगर हमने अपने बच्चों के लिए मकतब का इंतजाम नहीं किया। वो दुनिया के हर आदमी को जानेगा
وہ اپنے دین کو اپنے پیغمبر کو نہیں جانے کا. تو میرا وہ ساتھی کہنے لگا کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ امریکہ کا رہنے والا بچہ, اتنا ترقی یافتہ ملک کا بچہ, یہ اپنے نبی کو نہیں جانتا, محمد علی کلے کو جانتا ہے, محمد رسول اللہ کو نہیں جانتا. تعجب نہ کیجئے اگر ہم نے کوئی فکر نہیں کی تو کہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے بچے بھی ایسے نہ ہو جائیں. تو مکتب اسکول کے جانے والے بچوں کے لیے ہے. جو خالص مدرسوں میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے, ان کو مدرسوں میں بھی کچھ دینی عصری تعلیم دی جائے گی, دنیاوی تعلیم, تاکہ وہ بھی میٹرک تک کا امتحان کر لیں. وہ تو اسکولوں میں ہوگا, مدرسوں میں, لیکن ہر ایک بچے کو مدرسے میں بھیج نہیں سکتے آپ. تو اس کا انتظام کیا ہے کہ ان کے لیے مکتب قائم ہو. تو میں نے کہا بنگلہ دیش میں 4 کروڑ بچے بورڈ میں ہیں جن کا داخلہ ہو چکا ہے, رجسٹریشن. 4 کروڑ کوئی معمولی چیز ہے؟ ان 4 کروڑ کے دین کا کوئی انتظام نہیں ہے, کیونکہ وہاں بھی جو گزرا زمانہ 15 سال کا زمانہ گزرا ہے اس میں سے دنیاوی تعلیم میں سے کھرچ کر دینی تعلیم کو مٹا دیا گیا, ہٹا دیا گیا. خالص وہ دنیاوی تعلیم رہ گئی, اس پہ کہیں مذہب کا نام نشان اور اس کی خوشبو تک نہیں رہی. خالص دنیاوی تعلیم, 4 کروڑ بچے, اور ان کے دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں. اس سے آگے کا میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پی یو سی کے لیول سے جو آگے کی تعلیم ہے اس میں 1 کروڑ ہیں. کتنے ہیں؟ 1 کروڑ. میٹرک تک کے لیول پر اگر ان بچوں کو دین نہیں ملا تو یہ آگے دین بڑی مشکل ہے ان کو حاصل کرنا, کیونکہ جو اس سے اوپر کی تعلیم میں بچے چلے جاتے ہیں تو ماں باپ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب SLC کا ایگزام ہے, ذرا بچے کو چھوڑ ڈالو, ذرا نمبر اچھے لین دے, نہیں تو پی یو سی میں اسے جگہ نہیں ملتی. ارے بھائی بولتے نہیں بولتے؟ ارے ہم خود بولتے ہیں, آپ خود بولتے ہیں مولانا سے کہ مولوی صاحب ذرا یہ 1 سال چھوڑ ڈالو بچے کو, SLC کا ایگزام ہے اس کا, انہیں ذرا اچھا پڑھنا, اچھے مارکس لینا, نہیں تو اسے پی یو سی میں بھی اچھی جگہ نہیں ملتی, جو ہونا سو کورسا ملتے نہیں. اور پی یو سی میں چلا گیا ہمارے ہاتھ سے گیا, بھول جاؤ اسے, مکتب سے بھول جاؤ, مکتب میں کبھی نہیں آ سکتا ہو. کیوں؟ اس کے اوپر تعلیم کا اتنا لوڈ ہے اس پر. اب تو میں دیکھتا ہوں بچیوں کو, ہمارے نواسیاں پوتے پوتیاں, کہ اتنی کتابیں اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ رحم آتا ہے, گدھوں کی طرح ان پر بوجھ لاد دیا. جیسے گدے پر بوجھ لاتے ہیں ایسے ان کے وزن سے بڑھ کر ان پر بوجھ لاد دیا. وہ خود بھی پریشان ہیں, تعلیمی میدان کے جو محققین ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ ہم اس کی استعداد سے زیادہ اس پر کام دے رہے ہیں, جس سے اس کی دماغی حالت جو ہے وہ بگڑ رہی ہے. خیر, وہ ان کا رضا ہے, وہ جانے. لیکن میرے بھائیو, جو کچھ بھی مکتب کی تعلیم دینا ہے وہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ SLC میں جانے سے پہلے دینا ہے, اسے پہلے مڈل اسکول اور ہائی اسکول میں بھی بس مشکل سے 2 سال. ورنہ ہم ایسا نظام بنائیں کہ ہمارے بچے مڈل اسکول سے دینی تعلیم حاصل کر لیں, مڈل اسکول کی لیول تک وہ بچے ہماری دینی تعلیم حاصل کر لیں. ہمیں ایسا نظام بنانا پڑے گا, ورنہ ہم ان بچوں کا حق ادا نہیں کر پائیں گے والد ہونے کی حیثیت سے, اور اللہ کے ہاں بھی ہم پکڑے جائیں گے. تو ہائی اسکول کے لیول پر آ کے پھر مشکل ہو جاتی ہے. اس سے پہلے جو مڈل اسکول کا لیول ہے وہاں زیادہ سے زیادہ. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرات نے محنت کر کے ایسا تعلیم کا نصاب بنایا ہے
ایک نصاب بنایا ہے تعلیم کا, بہت محنت کی ہے اس پر کہ وہ 5 سالہ نصاب ہے. 5 سال, مڈل اسکول کے 5 سال. اگر وہ 5 سال بچہ وہ نصاب پڑھ لے تو اسے 5 باتیں حاصل ہو جاتی ہیں. قرآن پاک کی تلاوت تجوید کے ساتھ, مخارج, تجوید کے قواعد, وہ 2 سال میں اسے انشاءاللہ آ جاتے ہیں. وہ کورس اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ پہلے 2 سال میں اسے قرآن کی صحیح تلاوت وہ آ جائے. دوسرے عقائد, تیسرے مسائل. یہ عقائد اور مسائل یہ کوئی ایسے بڑے بڑے عقائد نہیں ہیں, جو بنیادی عقائد ہیں, اللہ, رسول, نبی, فرشتے, جنت, جہنم, حساب, یوم حساب, قیامت, اللہ کے ہاں جواب دہی. یہ وہ عقائد ہیں جن کا ہمارے بچوں کو جاننا ضروری ہے کہ وہ جانیں. جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ امریکہ کا بچہ محمد علی کلے کو جانتا ہے, محمد رسول اللہ کو نہیں جانتا. تو یہ وہ عقائد کہ وہ بچہ جانے. یہ سب تعلیم الاسلام سے لیے گئے ہیں, اور تعلیم الاسلام ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب کسی زبان میں نہیں ہے. میں نے تو بہت زبانوں سے کتابیں دیکھی ہیں, تعلیم الاسلام جیسی کتاب دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے. یہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے دور میں یہ کتاب لکھی تھی کہ مسلمان اگر اس کتاب کو پڑھ لیں تو وہ عقائد اور مسائل جان لیں گے. تو پہلا حصہ عقائد پر ہے, دوسرا حصہ مسائل پر ہے. اسی سے ہم نے لیا ہے, جتنی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں اسی سے لی ہیں, عقائد اور مسائل. عقائد وہ میں نے بتایا آپ کو. ایک چیز اگر جان لے نا بچہ, زندگی بھر اس کے عقیدے کو کوئی بدل نہیں سکتا. ابھی ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں. ایک جماعت گئی ویسٹ انڈیز, ہماری بنگلور کی جماعت ویسٹ انڈیز میں اس نے کام کیا. اس جماعت کو روانگی کی ہدایات دیتے ہوئے ہم نے یہ ہدایات دی کہ دیکھو 4 مہینے کی جماعتوں کو جیسے کہتے ہیں گاؤں گاؤں میں مسلمانوں کو تلاش کرو, تو وہاں گاؤں گاؤں تو نہیں ہے, جزیرے ہیں, وہ جزیروں کا مجموعہ ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں بھائی گاؤں گاؤں میں مسلمانوں کو جا کے ڈھونڈو تلاش کرو, تم جزیروں میں جا کے مسلمانوں کو ڈھونڈو تلاش کرو. وہ جم گئی جماعت اس پر. تو وہاں سے ویسٹ انڈیز میں جزائر میں جانے کے لیے وہ جو جہاز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جہاز, تفریح کے لیے, سیاحت کے لیے, ایک جزیرے میں گئے, ایک رات وہاں ٹھہر گئے, اگلے دن اگلے جزیرے میں گئے, ایک رات وہاں ٹھہر گئے. دن بھر لوگ گھومتے پھرتے ہیں, رات کو آ کے اسی جہاز میں سو جاتے ہیں, اگلے دن وہ جہاز کہیں اور جاتا ہے. تو ایسے جہازوں میں انہوں نے جا کے جزیروں کو تلاش کیا. ایک طرف وہ جا رہے تھے, ایک طرف سے کام کر کے آ گئے, دوسری طرف وہ جا رہے تھے. تو ویسٹ انڈیز والوں نے ان سے کہا کہ ادھر مت جاؤ, یا کوئی مسلمان نہیں ہے. ہدایات یہ دی گئی تھی کہ لوگ کہیں وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس پر یقین مت کرو جب تک تم خود جا کے تحقیق نہ کرو. یہ ہدایات تھی. انہوں نے کہا کہ یہی ہماری ہدایات ہیں, ہم تو جائیں گے. آپ کہہ رہے ہو نہیں ہے مسلمان, لیکن ہم کو ہدایت ہے, نہیں ہے تو بھی جاؤ, خود جا کے ڈھونڈو تلاش کرو. چنانچہ وہ جماعت گئی. جب وہ وہاں بندرگاہ پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک آدمی عرب لباس پہنے ہوئے, وہ عرب لباس ہے نا عربوں کا, توپ, وہ پہنے ہوئے سفید رومال ہلا رہا ہے اور ان کو ویلکم کر رہا ہے. تو بڑے خوش ہوئے کہ ہم کو تو کہا گیا ہے کوئی مسلمان ہی نہیں ہے, تو آ گیا مسلمان ہمارے استقبال کے لیے. توپ پہنے ہوئے ہے, سفید رومال ہلا رہا ہے. چنانچہ خیر وہ اس کے ساتھ گئے تو اس کو بتایا کہ بھئی ہم نے تو سنا تھا کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے, تم کیسے مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا میں دوسرے ایک جزیرے میں گیا تھا, وہاں میرا ایک خالہ زاد بھائی تھا, میں اس کے گھر گیا تھا, وہ مسلمان تھا, اس نے مجھے اسلام سکھا دیا. یہ تو خیر الگ بات ہے. جو بات اس نے کہی وہ بڑی اہم ہے کہ جب میں وہاں سے مسلمان ہو کر اپنے جزیرے میں آیا تو یہاں کا جو سب سے بڑا پادری ہے, جس کو آرچ بشپ کہتے ہیں, سب سے بڑا پادریوں کا امام, وہ میرے گھر آیا.
وہ کسی کے گھر جاتا ہوتا نہیں ہے, کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے وہ گھر گھر جائے. اس کے پاس تو ٹائم لے کے لوگ جاتے ہیں, اپوائنٹمنٹ سے جاتے ہیں. کہنے لگا وہ میرے گھر آیا, میں حیران ہو گیا, اتنا بڑا آدمی میرے گھر آ گیا. خیر میں نے اس کی عزت کی, بٹھایا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اسلام بھی حق ہے, عیسائیت بھی حق ہے. دیکھو بات کرنے کا انداز, طریقہ. حضور بھی محمد رسول اللہ بھی اللہ کے نبی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں, قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے, اور انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے. تو محمد رسول اللہ بھی نبی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں, قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے, انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے, اسلام بھی حق ہے, عیسائیت بھی حق ہے. تو پھر عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کی تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ ارے تم تو ایک حق مذہب پر تھے, یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے, پھر کیا ضرورت پڑی تمہیں کہ تم عیسائیت چھوڑ کر اسلام اختیار کر لو؟ کتنی اچھی لاجیکل بات ہے نا, سمجھ میں آتی ہے؟ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چند دن کا مسلمان ہے, اس نے کہا کہ بالکل نہیں, دونوں ایک نہیں ہیں, دونوں ایک نہیں ہیں. عیسائیت کہتی ہے کہ خدا 3 شکلوں میں ظاہر ہوا, اور وہ 3 شکلیں مل کر خدا ہیں, ٹرینٹی. تین شکلیں مل کر خدا ہیں, اور خدا 3 شکلوں میں ظاہر ہوا. اور اسلام کہتا ہے قل هو اللہ احد, وہ ایک ہے 3 نہیں ہے, وہ ایک ہے 3 نہیں ہے. تو میں نے 3 کا عقیدہ چھوڑ کر ایک کے عقیدے کو قبول کیا ہے. تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور اسلام کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. تو میں نے وہ چھوڑ کے اس کو اختیار کیا ہے, دونوں ایک نہیں ہیں. تو یہ عقائد ہیں, اس کو کہتے ہیں عقائد, جو بنیادی عقائد ہیں. نبی کون ہے, فرشتے کون ہیں, حساب کیا چیز ہے, قیامت کا دن کیا ہے, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, یہ سب ہمارے بچوں کے اگر ذہن میں نہیں آیا تو وہ پھر ویسے ہی ہو جائیں گے, محمد علی قلعے والے ہو جائیں گے. عقائد, میں نے کہا قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا, دوسری چیز عقائد. یہ عقائد ہیں, یہ سب تعلیم اسلام میں ہیں, لیکن اس کو ترتیب کے ساتھ ہمارے نصاب میں لیا گیا ہے. اور مسائل سے مراد اس بچے کے لیے جو ضرورت کے مسائل ہیں. اور سب سے پہلے طہارت کیسے حاصل کرنا, پاکی کس کو کہتے ہیں, کیسے پاکی حاصل کی جاتی ہے, اس بچے کو سکھانا پڑے گا, ورنہ وہ ناپاک زندگی گزارے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم اسلام لاتے تھے تو سب سے پہلے ہمیں طہارت سکھائی جاتی تھی کہ پاکی کیسے حاصل کریں, پھر ہمیں نماز سکھائی جاتی تھی. تو یہ مسائل, عقائد اور مسائل تعلیم اسلام سے لیے گئے. پھر اس کے بعد اسلامی معاشرت, زندگی, سنت, اس کو کہتے ہیں سنن. حضور کی سنتیں وہی اسلام کی معاشرت ہے. حضور کی سنتیں اسلام کی معاشرت ہے. کئی مرتبہ مجھے موقع ہوا ایسا کہ بڑے بڑے لوگوں کے بچے ان کے ساتھ آ گئے, بڑے لوگ ہیں, ان کے بچے ساتھ آ گئے, ہم نے کھانے پہ بٹھا لیا, بھائی چلو کھانا کھا لو. تو دیکھا کہ وہ بچہ الٹے ہاتھ سے پانی پیتا ہے, بڑے آدمی کا بیٹا, بڑی اسکول میں پڑھ رہا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ الٹے ہاتھ سے پینا کہ سیدھے ہاتھ سے پینا. تو مسائل, اور یہی ہماری معاشرت ہے, اسلامی معاشرت, جو حضور کی سنتیں ہیں وہی اسلام کی معاشرت ہے, زندگی ہے. اور
تھوڑی سی سیرت صحابہ کی، حضور کی، صحابہ کی، تاکہ وہ جانے کہ ہمارے بڑے کون تھے، کیسے تھے. حضور ہیں پہلے نمونہ، اور پھر اس کے بعد حضور کا نمونہ صحابہ ہیں. تو مختصر تاریخ. یہ ایک خاص مجمع ہے. میری بات کو نقل مت کرو. ایک بات ابھی کہنا چاہتا ہوں میں، لیکن آپ اسے نقل نہ کرنا کہیں، ورنہ لوگ پیٹیں گے آپ کو. وہ بات یہ ہے کہ انگریزوں نے بہت سی اسکیمیں بنائی مسلمانوں کو الجھا دینے کے لیے. ان اسکیموں میں ایک اسکیم یہ تھی کہ انگریزوں نے سیرت اور سنت کو ہٹا کر وہاں اولیاء اللہ کی کرامتیں لائے. یہ انگریز کی چالاکی عیاری تھی کہ سنت اور سیرت کو بلایا، مسلمانوں کو بلایا سنت اور سیرت سے، اور اس کی جگہ کیا لائے؟ اولیاء اللہ کے کرامات. تو اولیاء کے کرامات کو جانتے ہیں، صحابہ کی زندگی کو نہیں جانتے. اچھا، اولیاء کے کرامات ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن کرامت سن کے کیا کہے گا آدمی؟ آئیو انہوں کرے سو بھائی ہمارے سے ہوتا نہیں ہے. یہ کرامت سب بزرگاں کے کام، ہمیں کہاں سے یہ کرامتاں کر سکتی ہیں؟ اور صحابہ کی زندگی امت کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ ہے کہ ان جیسے بننا ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے منزل کو پہنچ جاؤ گے. اس کو انگریز نے غائب کیا، ہٹا کے اس کی جگہ پر کرامتیں لائے. اور کرامت سن کے آدمی یہ کہتا ہے یہ انہوں بھی کر سکتی ہیں بزرگاں، ہمیں کہاں سے جی کر سکتی ہیں. اور صحابہ کی زندگی وہ تو سب کے لیے نمونہ ہے کہ مجھے اس جیسا بننا ہے. تو اس لیے ہم سیرت اور صحابہ کو لانا چاہتے ہیں. تو یہ 5 باتیں ہیں ہمارے نصاب میں. قرآن کا پڑھنا تجوید کے ساتھ 2 سال میں پورا ہوتا ہے. وہ ہمارا جو نصاب ہے اس میں وہ 2 سال میں پورا ہو جاتا ہے. 2 سال میں بچہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کے قابل بن جاتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہتا ہے کہ مسائل، عقائد، معاشرت، سنن اور سیرت حضور کی اور صحابہ کی، وہی نمونہ ہے ہمارے لیے. تو بچوں کو یہ پختہ چیز حاصل ہو جاتی ہے اگر وہ بچہ 5 سال کا کورس پورا کر لے. لیکن اس کا موقع SSLC سے پہلے کا ہے، کیونکہ SSLC کے بعد وہ بچہ وہ خود بھی چاہتا ہے میں محنت کر کے اچھے امتحان نمبر لوں، اور ماں باپ بھی چاہتے ہیں اچھے امتحان نمبر لیں. ایک اور خاص چیز جو اس نصاب میں ہے وہ ہے اجتماعی تعلیم. اجتماعی تعلیم کسے کہتے ہیں؟ کہ سبق کو استاد پڑھے، بچوں سے سب سے پڑھوائے. ایک چیز اس نے کہی اور بچوں نے اسے دہرایا. ایک بات اس نے پڑھی، ایک جملہ پڑھا اور پھر وہ جملہ بچوں سے دہرایا. مثلا کہا قل هو اللہ احد، استاد نے پڑھا، اب بچے پڑھیں گے قل هو اللہ احد. 20 ہیں، 20 پڑھیں گے. استاد پڑھے گا، 20 پڑھیں گے. اب وہ جو 20 پڑھیں گے تو استاد دھیان دے گا کہ اس پہ کوئی غلطی کر رہا ہے، تو دھیان دے گا. اس کو ان کے بچوں کے پڑھنے کے دوران دھیان دے کے اس بچے کو کھڑا کرے گا. تو نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا میں نے پڑھا قل هو اللہ احد. کیا پڑھا؟ خل خا. اب اس کو بتائے گا کہ دیکھو یہاں خا نہیں ہے، یہاں قا ہے، قا. یہ اجتماعی تعلیم کا طریقہ ہے. استاد پڑھے گا، بچوں سے پڑھوائے گا. پھر جو طلبہ میں اچھا پڑھتا ہے اس سے پڑھوائے گا، ساتھ بچوں سے پڑھوائے گا. اس میں کیا ہوگا کہ پورا 1 گھنٹہ استاد بھی مشغول، بچے بھی مشغول. استاد پڑھتا ہے، بچوں سے پڑھواتا ہے. کوئی غلطی توجہ سے سنتا ہے بچے کیا پڑھ رہے ہیں. 2-4 غلطی کر رہے ہوں گے، لیکن ایک نے جو غلطی کی اس کو کھڑا کر کے اس کی غلطی بتائے گا، سب سمجھ جائیں گے یہ غلطی ہے.
फिर अच्छा पढ़ने वाले बच्चे से पढ़ाएगा और उस वक्त भी सबसे पढ़वाएगा। इससे इस्तेदाद बढ़ती जाएगी बच्चे की। ये एक इज्तिमाई तालीम का एक तरीका है कि ना उस्ताद खाली रहेगा ना बच्चे खाली रहेंगे, पूरा 1 घंटा उस्ताद भी मशगूल रहेगा, बच्चे भी मशगूल रहेंगे। वरना अगर इनफरादी तालीम पर आ जाएंगे तो उस्ताद ने एक बच्चे को बुला लिया और उस एक बच्चे पर वो मेहनत कर रहा है, उसे कुल हु अल्लाहु अहद सिखा रहा है। एक उस्ताद एक बच्चे पर मेहनत कर रहा है, 20 बच्चे हैं तो कितनी देर एक बच्चे पर मेहनत करेगा भाई? 1 घंटा ही है उसके पास। 5 मिनट भी देगा तो 1.5 घंटा चाहिए 20 बच्चों के लिए। 5 20 100, 1 घंटे के 60 मिनट, आधे घंटे के 30 मिनट, 90 मिनट। तो एक बच्चे को एक एक करके बच्चे को सिखाया था तो कितने लगेंगे उसे? 1.5 घंटा लगेगा। और 1.5 घंटे में भी वो बच्चा पूरा नहीं पाएगा। अच्छा, मुश्किल क्या होगी कि एक बच्चे को लेके बैठेगा, उस पर मेहनत करेगा और जो 19 बच्चे हैं उनसे कहता रहेगा तुम पढ़ते रहो, तुम पढ़ते रहो, तुम पढ़ते रहो। अरे वो बच्चे हैं, शरीर हैं, वो शरारत करेंगे बातें करेंगे आपस में, शरारत करेंगे, आवाजें करेंगे। जब वो शरारत करेंगे, आवाजें करेंगे तो उस्ताद क्या करेगा? अरे क्या करेगा भाई? हाँ, उनकी पिटाई करेगा। अरे भाई आपने तो मौका दे दिया उनको लड़ने झगड़ने का, बातें करने का, क्यों? कि आपने उनको मशगूल नहीं किया। तो इनफरादी तालीम में ये होता है कि एक को लेके बैठ जाता है, उस पर जान लगाता है, और 19 जो हैं वो बातें करते हैं, खेलते हैं, शरारत करते हैं। यार बच्चे के अंदर तो देखो भाई, शरारत जहानत की अलामत है। शरारत, जहानत क्या माने? जहानत के माने क्या? जरा आसान लफ्ज बोलो। होशियार है वो, ज़हीन। तो शरारत जहानत की अलामत है। तो शरारत करेंगे, उनकी उम्र है शरारत करने की। मौलाना अली मियां साहब एक मरतबा 2 बच्चों को लेकर आए हजरत के पास। नहीं, मौलाना अली मियां साहब के बड़े भाई थे मौलाना सैयद अब्दुल अली साहब, वो डॉक्टर भी थे, आलिम भी थे। तो उन बच्चों को बहुत समझा के लाए, देखो बुजुर्ग के पास जा रहे हैं, 2 जानू बैठना, कोई बात ना करना, जब तक वो कुछ ना पूछे ना बोलना। तो बहुत समझा बुझा के लाए, वहाँ इलियास साहब के सामने बिठा दिया और तारुफ करा दिया कि ये मेरे भाई के बच्चे हैं। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ इलियास साहब ने फरमाया कि मौलवी साहब, बच्चों को लाए हो या बुड्ढों को लाए हो? ये तो बुड्ढों की तरह बैठे हैं। अरे बच्चे तो वो होते हैं जो ना खेलते भी हैं, शरारत भी करते हैं। तो खैर, इज्तिमाई तालीम, उसकी तरतीब के लिए इस बात की जरूरत है कि आप अपने पढ़ाने वालों को यहां भेजें 3-3 दिन के लिए, ताकि वो अमलन इस इज्तिमाई तालीम की शक्ल भी देखें और निसाब के पढ़ाने के तरीके को भी देखें और इज्तिमाई तालीम की जो शक्ल चल रही है अल्लाह के शुक्र से हमारे मकातिब में, उसको देखें। तो इंशाअल्लाह 3 दिन में उनको ये इज्तिमाई तालीम का तरीका भी आ जाएगा और निसाब के पढ़ाने का सलीका भी अल्लाह उनको देगा। तारीख यहाँ से लेकर 10, 12, 15 जितने आपके उस्ताद हैं ज़िले के, उनको एक साथ भेजिए, 3 दिन के लिए भेजिए। उनको ठहराएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे और उनको ये इज्तिमाई तालीम का तरीका और निसाब बताएंगे। क्यों भाई? ठीक है। ये चंद बातों के आपको इस वक्त इरादे करने हैं। एक ये इरादा करना है कि हर मस्जिद में मकतब हो। ये मैंने हमारे अजला के इज्तिमात में, जो अजला में इज्तिमात हुए, हर इज्तिमा में ज़िले के आखिरी मजलिस में रात को मगरिब के बाद सबसे इरादे कराए कि हर मस्जिद में, जैसे हर मस्जिद में मस्जिदवार जमात बनाना है, वो तो 15 साल के ऊपर के लोगों के लिए है। जैसे हर मस्जिद में मस्जिदवार जमात बनाना है, वैसे ही हर मस्जिद में, बोलिए, हर मस्जिद में मकतब कायम करना है। मस्जिदों के जिम्मेदारों से गुजारिश करके और ज़हन बनाकर कोशिश करना है हर मस्जिद में मकतब
یہ پہلا کام ہے، ہر مسجد میں مکتب قائم ہو. دوسرا کام، ہر بچہ مکتب سے میں داخلہ لے. ہر مسجد میں مکتب ہو، ہر بچہ مکتب میں داخلہ لے. یہ ہم نے ہر ضلع کے اجتماع میں آخری مجلس میں ترغیب دی تھی کہ مسجد وار جماعت کا کام ہے کہ جیسے مردوں کو مسجد سے جوڑتے ہیں، اپنے بچوں کو، وہاں کے اپنے محلے کے بچوں کو مکتب سے جوڑیں. مسجد میں مکتب ہو اور بچوں کو لا کے مکتب میں داخلہ کرایا جائے. ہر مسجد کی جماعت کا کام ہے. تو یہ ترغیب ہم نے دی تھی. اسی کے ارادے کرنے ہیں اور اسی کے آپ کو عزائم کرنے ہیں اور اپنے اپنے ضلع کی سطح پر اس کو جا کے چالو کرنا ہے کہ ہر مسجد میں مکتب ہو، ہر بچہ مکتب میں داخلہ لے. اس کے لیے اپنے محلے کا سروے کیجئے. سروے گھر گھر جا کے کہ بھئی کتنے بچے ہیں، کتنے مکتب میں جا رہے ہیں اور کتنے نہیں جا رہے ہیں، اسکول میں کتنے جا رہے ہیں، کتنے نہیں جا رہے ہیں، مکتب میں کتنے جا رہے ہیں، کتنے نہیں جا رہے ہیں، اور وہ جو نہیں جا رہے ہیں ان کو لانے کی فکر کی جائے. وہ سروے کا ایک فارم آپ کو دیں گے، انشاءاللہ اس کا بڑا نفع ہوگا. ہمیں خود پتہ چلے گا کہ ہمارے محلے میں کتنے بچے اسکول میں جا رہے ہیں اور اس میں سے کتنے بچے مکتب میں آ رہے ہیں اور کتنے نہیں آ رہے ہیں، تاکہ ہم دے دیں گے ان کو، تاکہ ہم ان کا کچھ فکر کر سکیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مکتب چل رہا ہے، 10 بچے آ رہے ہیں. ارے 100 بچے ہیں محلے میں، 10 آ رہے ہیں، باقی 90 کا کیا؟ ان کے ماں باپ کو بھی سمجھانا پڑے گا، بچوں کو بھی سمجھانا پڑے گا. اور پھر بچہ آئے گا جب اس کو کچھ ملے گا جب اس کو کچھ ملے گا. پڑھانے والا پیار سے پڑھائے، محبت سے پڑھائے. ہر امت نے نبیوں کی بات ان کی محبت سے مانی ہے. حضور کی بات حضور کی محبت سے صحابہ نے مانی ہے. تو داعی حلقہ دعوت میں محبوب ہوتا ہے تو جب جا کے حلقہ دعوت اس کی بات کو مانتا ہے. استاد، بچوں میں محبت ہوگی استاد کی تو وہ بچے استاد سے لیں گے اور استاد ان کو کچھ دے گا. اور اس کے لیے یہ نظام تعلیم ہے، اجتماعی تعلیم کا نظام اور نصاب، 2 باتیں. اس کے سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں 3 دن کے لیے یہاں بھیجو. تو خیر، ہر مسجد میں مکتب قائم کرنا، ہر بچے کو مکتب میں داخل کرنا، یہ پتہ کرنے کے لیے کہ بھئی کتنے داخل ہوئے، کتنے نہیں داخل ہوئے، اس کا ایک سروے کرنا. اور تیسری چیز، ایک معاون جماعت ہو ہر ضلع کی سطح پر، اس سے آگے ہر تعلقے کی سطح پر، اس سے آگے ہر زون اور حلقے کی سطح پر، جو اپنی مسجدوں میں فکر کرے مکتب قائم کرنے کا، بچوں کے مکتب میں داخلے کا. ایک جماعت ہو چند ساتھیوں کی. اور ہر جگہ ایک عالم کو مکتب کے کام کے لیے مخصوص کریں. وہ جو ہمارے مدرسے ہیں، بڑے مدرسے، کوئی مدرسہ 2، کوئی مدرسہ 3، وہ ان کو علماء کو اسی کام کے لیے رکھے. مدرسے میں پڑھانے والے علماء الگ ہیں، مکتب کا فکر کرنے والے علماء وہ الگ ہیں. تو مدارس والے مکاتب کے لیے 2-3 علماء رکھیں اور وہ جماعت اور علماء دونوں مل کر اپنے پورے تعلقے میں اور زون میں اور اپنی بستیوں میں مکاتب کی فکر کریں. 20 ضلع کی کارگزاری اب تک آئی ہے، 350 مدرسے ہیں. تو اس طرح ہر ضلع میں ایک جماعت ہو، معاون جماعت، اور ایک عالم، 2 عالم، 3 عالم، جتنی ضرورت ہے ایسے مقرر کریں جو 24 گھنٹے دن بھر یہی کام کریں. روزانہ ایک مکتب میں جائیں، اس کی صورتحال دیکھیں، کوئی ایسی بات مشورے کی ہے ان کو مشورہ دیں. کہیں مکتب قائم کرنا ہے تو وہاں کے لوگوں کو سمجھائیں. وہ اگر تمہاری بات نہیں لے رہے ہیں تو یہ جو معاون جماعت ہے اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو ان سے تعلقات ہوں گے، ان کو لے جا کر وہاں مکتب قائم کرائیں. تو معاون جماعت ہو اور کل وقتی عالم ذمہ دار ہو، معاون عالم، یہ مکاتب کی ذمہ دار. بعض علاقے ایسے ہیں
جہاں روزانہ کا مکتب چل نہیں سکتا, چھوٹے چھوٹے خریے ہیں, مسجد بھی نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے, تو وہاں آپ ہفتہ واری مکتب چلاؤ. چھٹی کے دن یہاں سے کوئی عالم جا کر ان بچوں کو پڑھا کے آئے. ایسا بہت جگہوں پر امریکہ میں ہو رہا ہے. ایک دن چھٹی کا بچے آتے ہیں, ماں باپ لاتے ہیں. ابھی ہمارے مفتی کیا نام ہے مفتی مدثر, ہمارے پرویز بھائی کے بیٹے ہیں, وہ رہتے ہیں لاس اینجلس میں. لاس اینجلس جو ہے وہ بڑی اس کی جگہ ہے, ہالی ووڈ بالی ووڈ ساری مصیبتیں وہیں ہیں. وہ انہوں نے 2 دن کا کورس چالو کیا, کیونکہ بچے دور دور رہتے ہیں, وہاں پھیلا ہوا آبادی ہے. تو انہوں نے یہ 8 دن کے کورس کو, نہیں 6 دن کا کورس ہے نا, ایک دن چھٹی ہوتی ہے, تو 6 دن کا کورس کو 2 دن پہ انہوں نے کر دیا. اس کو ایسا ترتیب سے بنایا, اور بچے 2 دن کے لیے آنے لگے. ماں باپ چھوڑنے آتے تھے, جا کے اپنے اپنے کام کرتے تھے. پھر جب بچوں کو لے جانے کا وقت ہوتا تو آتے تھے لینے کے لیے. کچھ دنوں کے بعد وہ ماں باپ نے کہا کہ حضرت یہ بچوں کے لیے 2-3 گھنٹے کا جو تعلیم ہے, ہمارے لیے بھی 2-3 گھنٹے کی تعلیم مقرر کر دو. ادھر بچے پڑھیں گے, ادھر ہم پڑھیں گے. کہاں کی بات ہے یہ؟ کو سے بھی کھیڑے کی نوے جی, امریکہ میں لاس اینجلس. اب جو پرسوں انگار لگی تھی نہیں, وہاں لگی تھی, بڑے بڑے فلم ایکٹریسوں کے گھر جل گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی انتظام کرو. انہوں نے انتظام کیا. اب وہ بچوں کو لاتے ہیں, بچوں کو ادھر بھیج دیتے ہیں, خود ادھر بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں, یہ بھی پڑھتے ہیں. جب وہ تعلیم مکمل ہو جائے, رات کو بچوں کو بلا کے لے جاتے ہیں. تو ایسا خریوں میں اور ہاسٹلوں میں جہاں کے طلبہ کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے, وہاں بھی یہ کر سکتے ہیں. 807 ہاسٹل کہہ رہے ہیں 20 ضلعوں میں. تو یہ طلبہ ہیں, ہاسٹلوں میں رہتے ہیں, ان کا کیا انتظام ہے؟ روزانہ کے لیے تو مشکل ہے ان کو, پڑھتے ہیں وہ یا کام کرتے ہیں. تو بہرحال یہ سب کام ہیں, یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں. اس وقت آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے ضلع وار بیٹھیے, اور ضلع وار بیٹھ کے دیکھیے کہ ہمارے ضلع میں کیا کوئی معاون جماعت ہے تو ان کے نام, ان کے فون نمبروں کے ساتھ, معاون جماعت کے نام ان کے فون نمبروں کے ساتھ کم از کم مہینے میں ایک بار مشورہ بھی کرے. وہ چند گھنٹے کی بات ہے, 1-2 گھنٹے کی بات. اور جو معاون عالم مقرر ہوگا فل وقت فل ٹائم, اس کی کارگزاری بھی لینا, کچھ کام آگے کا ہے بتانا, اس کی کوئی مشکلات ہیں حل کرنا. ایک معاون جماعت 5-7-10 ایسے ساتھی جو اس کے لیے کچھ وقت دیں, قربانی دیں, اپنے تبلیغی معمولات کے علاوہ کریں. بعض وہ ہوتے ہیں جو کام میں زیادہ چلے ہوئے نہیں ہیں, تو ان کو اس میں لگاؤ, کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک معاون جماعت ضلعوں میں ہے, ان کے نام اور ان کے رابطہ نمبر ہمیں چاہیے. نہیں ہے تو ابھی قائم کرو, ابھی. ارے کل کی بات بہت دیر ہے, کل تک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اللہ خیر فرمائے. تو ابھی قائم کرو, معاون جماعت بناؤ. اور کسی مدرسے سے عالم کا تقرر کرو, جیسے مدرسے میں پڑھانے کے لیے وہ عالم رکھتے ہیں, وہ اپنے علاقے کے مکاتب کے لیے عالم رکھے, 1-2-3, اس کی تنخواہ مدرسے سے دیں, اور وہ اپنی کارگزاری مدرسے کو دے, ہفتہ وار دے. وہ معاون جماعت کو بھی دے اور ان کو مدرسے کو بھی دے. اس کی کوئی مشکل ہے, معاون جماعت حل کرے. کوئی مدد کی ضرورت ہے, معاون جماعت مدد کرے. اور بنیاد یہ ہے کہ ہر مسجد میں, بولیے نا, ہر مسجد میں مکتب ہونا, اور ہر مسلمان بچہ مکتب میں داخلہ لینا. جیسے اسکول میں داخلہ لیتا ہے, اس کو اہم سمجھتا ہے. میں ابھی ہمارے پوتے سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا ذرا سفر ہے میرا, میرے کرتے استری کرا کے لے آؤ. تو وہ کہنے لگا کہ دادا وہ دھوبی 1 گھنٹے کے بعد ملے گا. میں نے کہا بھائی 1 گھنٹہ کیا کرتا ہے وہ؟ اس نے کہا کہ وہ بچے کو اسکول چھوڑنے لے جاتا ہے, گھر جاتا ہے, بچے کو پک کرتا ہے, اسکول چھوڑتا ہے,
اس کو چھوڑ کے پھر واپس آتا ہے اپنی دکان پہ, 1 گھنٹے کے بعد ملے گا وہ. تو اتنی اہمیت ہے آج لوگوں کے نزدیک دنیاوی تعلیم کی. بھائی ہمارے پاس قرآن دین کی تعلیم نہیں ہے. اچھا, ہم نے ایک الحمدللہ ایک چیز اور شروع کی ہے, لکھنا. حروف الف با تا, ایک تو ہے پڑھنا اور ایک ہے لکھنا. تو حروف کی پہچان لکھنے سے ہوتی ہے. ارے سارے کنڈر گارڈن, وہ کیا ہے وہ نیچے والے کیا ہوا ہے, وہ بیبی سٹنگ, کڈن گارڈن, کیا مونٹیسری, یہ سب جگہ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ کہاں سے کرتے ہیں بھائی؟ ABCD لکھنا. ارے بھائیو, انہوں نے لے لیا ہمارا, ہم بھول گئے. حضور کی پہلی وحی کیا تھی؟ حضور کی پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. حضور امی ہیں, لکھنا پڑھنا جانتے نہیں ہیں. وہ حضور جو سب سے پہلی وحی آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ الذی, وہ ذات ہے علامہ جس نے علم دیا. کس سے دیا؟ بالقلم. الذی علم بالقلم, پہلی وحی حضور پر نازل ہوئی. حضور امی تھے, تو ہمارے یہاں سے قلم نکل گیا. تو ہم نے شروع کیا ہے کہ شروع سے ہی بچوں کو حروف کی پہچان کرانا. یہاں تک کہ حفظ کر لیا لیکن حروف کی پہچان نہیں ہوتی. دیکھا ہے, تجربہ کیا ہے. تو اس کو بھی شروع کیا ہے ہم نے, حروف کی پہچان. الحمدللہ ہماری ایک جماعت اس پر کام کر رہی ہے. بہتر سے بہتر کیا شکل لائی جا سکتی ہے وہ تبدیلیاں لا رہے ہیں. تھوڑی تھوڑی تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ آئندہ بھی. اس کو قبول کرنے کے لیے تیار رہیے. یہ مت کہیے کہ یہ تو تھا, یہ اب کیا نیا آ گیا. 2 چیزیں ہم لا رہے ہیں, ایک لکھائی لا رہے ہیں, دوسرے تصویر. بات کو کس سے سمجھانا؟ تصویر سے سمجھانا. وہ تصویر جو شرعاً جس کی اجازت ہے, ایسی تصویر کہ جو شرعاً منع نہیں ہے, وہ اپنے نصاب میں لا رہے ہیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو تصویر سے سمجھانا. یہ الحمدللہ ہماری ایک جماعت کام کر رہی ہے. آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اس نصاب میں اور ترقی آئے گی. اور ہمارے جو پڑھانے والے ہیں, یہ اگر کوئی مشکل محسوس کرتے ہیں وہ اس جماعت کے سامنے رکھیں تاکہ وہ اس مشکل کا حل کرے. اور ان کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے, ان کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے کہ جس سے نصاب بہتر بن سکتا ہے اور بچے میں دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے پڑھنے میں, تو بتائیں. یہ تصویر دلچسپی بچے میں پیدا کرنے کے لیے لا رہے ہیں کہ وہ پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ تصویر اس کی دلچسپی بڑھائے تاکہ اس کا دل لگے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں. اللہ کا شکر ہے, اس خوشی میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا اتنا بڑا مجمع اس کے لیے فکر مند ہے. اور وہی بڑا الیاس صاحب والی بات کہ جس بات کو مسلمانوں کا مجمع چاہ لے گا اللہ بھی اس کو چاہ لے گا. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے صوبے میں کوئی بچہ مکتب میں آئے بغیر نہیں رہے گا, اور مکتب میں آ کر وہ دین کا وہ علم حاصل کرے گا جو بنیادی علم ہے جو اس بچے پر ضروری ہے. اس کے لیے اب آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے ضلع وار بیٹھیے. ہاں, میں نے تو آخری عشرے میں یہاں میں اعتکاف میں تھا, یہیں وہ ہمارے مولوی صاحب, ان سے میں نے وہ 5 سال کا نصاب منگوایا جی, وہ زیرو وغیرہ کا بھی, اور ورق کر کے میں نے اس کو دیکھا, پڑھا, جو چیز سمجھ میں آئی ان سے پوچھا, یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا کیا نصاب ہے, ہم کیا دے رہے ہیں نصاب میں. اور جو کچھ میرے ذہن میں تجویزیں آئیں وہ بھی ان کو بتائیں. انہوں نے ایک جماعت بنائی ہے جو انشاءاللہ اس پر کام کرے گی اور اس کو دلچسپ بنانے کی اور زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنانے کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں پیش کرے گی. لیکن اب فی الحال یہ ہے کہ اب آپ ضلع وار بیٹھ کر پہلے تو یہ نیت کیجئے, سب مل کے نیت کیجئے کہ ہر مسجد میں مکتب قائم کرنا. یہ وہ بات ہے جو میں نے آخری مجلس میں ہر اجتماع میں کہی ہے کہ ہر مسجد میں مکتب قائم کرنا, اور ہر بچے کو
مکتب میں داخل کرنا، اس کے لیے سروے کرنا. استاد علماء بھی سروے کریں، پڑھانے والے بھی سروے کریں، اور ان طلبہ سے بھی کرا سکتے ہیں آپ. اتنا آسان ہے وہ کام. پتہ چلے کتنے مکتب میں جا رہے ہیں، کتنے مکتب میں نہیں جا رہے ہیں. ہاں، اور یہ سروے فارم بھی آپ کو انشاءاللہ دیں گے کہ جس میں یہ ساری بات آ گئی ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو دیں گے. ہاں، حلقے والوں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں انشاءاللہ، ہم جب حلقے والوں سے کہیں گے. اچھا، تو میں کیا کہہ رہا تھا، ہر مسجد میں مکتب ہو اور ہر بچے کا مکتب میں داخلہ ہو. اس کے لیے سروے کرو پہلے کہ کتنے بچے ہیں، کتنے آ رہے ہیں، کتنے نہیں آ رہے ہیں. جو نہیں آ رہے ہیں ان کو کیسے لایا جائے. ایک جماعت ہو جو ان کا فکر کرے، یہ معاون جماعت. وہ میں کون کون ساتھی ہوں گے جو انشاءاللہ اس کے لیے کچھ وقت دیں گے. وہ ان کا نام، ان کا فون نمبر رابطے کے لیے. پھر معاون عالم مقرر کرنا جو ان مکاتب میں جا کر مکاتب کو بہتر انداز سے چلانے کی فکر کرے. اور جو پڑھانے والے ہیں ان کو 3 دن کے لیے یہاں بھیجو. انشاءاللہ وہ جو اجتماعی تعلیم کا نظام ہے اور نصاب کے پڑھانے کا وہ طریقہ جس سے بچوں میں شوق پیدا ہو جائے اور بچے آگے بڑھتے رہیں، وہ انشاءاللہ ان کو 3 دن میں اس کی تربیت پوری کریں گے. اس کی انشاءاللہ ہمارے علماء جو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ. تو اب آپ ضلع وار بیٹھ جائیے، اور یہ جو میں نے کہا کہ سروے فارم وہ بھی دیں گے آپ کو، پہنچائیں گے وہیں. لیکن یہ چند کام پہلے کر لیجئے. نیت ہر مسجد میں مکتب کی اور بچوں کو داخلے کی. داخلے کے لیے سروے کرنا تاکہ پتہ چلے کون آ رہے ہیں کون نہیں آ رہے ہیں. پھر جو بچے داخل نہیں ہوئے ہیں ان کو داخل کرنے کا فکر کرنا، اور مکاتب قائم کرنا، اور معاون عالم بنانا جو ان مکاتب کا روزانہ اس کا کام ہی پورا وہ ہے، تنخواہ پر ہو، سارا کام ہی اس کا وہ ہو. وہ کسی مدرسے سے متعلق رہے، مدرسے کو بھی کارگزاری دے، معاون جماعت کو بھی کارگزاری دے. یہ چند باتوں کے عزائم کرنا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ کھانا کھائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا بھی کریں گے. لیکن کچھ کام کی ارادے کریں نا، یہ نیتیں کریں. بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ پورا کرتا ہے، بندہ نیت کرتا ہے اللہ مدد کرتا ہے.